السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وإلهكم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، سورۃ الاخلاص کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کریں، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے بارے میں اس کی تفسیر کے تعلق سے ہمارا یہ احساس پیدا ہو، ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسی کے ساتھ سلف کے اقوال سے استفادہ ضروری ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کی آیات، احادیث اور صحابہ اور تابعین اور اسی طرح سے اہل علم کے اقوال کی طرف رجوع کریں، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی بجائے ہم اس کے لیے دلائل کی طرف رجوع کریں۔ اسی کے ساتھ اس کورس کا اور اس طرح کے جو کورسز ہوتے ہیں، خاص طور سے تفسیر کے تعلق سے، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا ہو اور ہمیں واقعی احساس ہو کہ یہ کتنی عظیم شان کتاب ہے۔ رسمی ایمان سے اوپر اٹھ کر ہمارے دلوں میں ایمان کی تجدید ہو اور ہمیں واقعی احساس ہو کہ جس کتاب کو ہم عظیم مانتے چلے آئے ہیں وہ کتاب واقعی کتنی عظیم ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سکھانے کی وجہ سے، سماج کے ماننے کی وجہ سے ایک بات انسان مانتا ہے، ایک یہ کہ خود اس کا اپنا علم اور تحقیق اس کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ واقعی یہ کتاب بہت عظیم ہے۔ تو اس کورس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور آنے والے کورسز میں بھی ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ قرآن کی ایک ایک سورت لے کر اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے، شروعات میں چھوٹی صورتیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کچھ بڑی صورتوں کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پچھلے درس میں سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیے وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اس آیت کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھی کہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ واحد اور احد ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو رب مانیں، کسی اور کو نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے معنی ہم نے دیکھا کہ وہ حقیقی معبود ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات ہم نے دیکھی کہ مشرکین اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ اس اعتبار سے وہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کو معبود مانتے تھے، لیکن اللہ کے سوا اوروں کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، تو انہیں اس بات پر تعجب ہوا اور انہوں نے آپ کی بات کو، دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
تو معلوم ہوا کہ تیسری چیز قل هو اللہ احد کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی نفی کریں اور اللہ کا اثبات یا اقرار کریں. اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کریں، ان کے معبود ہونے کا، ان کے رب ہونے کا انکار کریں. تو نفی اور اثبات دونوں کو جمع کرنا یہ بھی قل هو اللہ احد کا تقاضا ہے. مشرکین اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، لیکن اللہ کے حق میں وہ لوگوں کو شریک کرتے تھے. جیسا کہ آگے چوتھے پوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ان کا جو شرک تھا وہ شرک توسل تھا. بہت سے لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے بڑا اور اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے. مشرکین بھی اللہ کے برابر یا اللہ سے بڑا کسی کو نہیں مانتے تھے. تو مقام کے اعتبار سے وہ اللہ کو بڑا ہی مانتے تھے اور اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے، لیکن حق میں انہوں نے اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر کر دیا کہ جیسے اللہ کو معبود مانتے تھے اپنے بتوں کو بھی انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. تو معبود کا مقام انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو بھی دیا، اگرچہ بڑائی کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے تھے. تو بڑائی کے اعتبار سے اللہ کو بڑا ماننے کے بعد بھی انسان مشرک ہو سکتا ہے. اس میں اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کو حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ حق اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اس حق میں، حق عبودیت میں، معبود ہونے کے حق میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو قل هو اللہ احد کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ معبود کا مقام کسی کو نہ دے، اللہ کو بڑا مانے، لیکن ساتھ ہی معبود ہونے کے اعتبار سے اس حق میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ چار باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی. آج اس سے آگے ہم بڑھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صفائی کے ساتھ میں صاف طور سے بعض چیزوں کا انکار کیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے بندوں کو غور و فکر کرنے کے لیے عقلی دلیلیں بھی دی ہیں. مثال کے طور پر توحید کے بارے میں کہ اللہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے اور اس لیے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل بھی دی جو انسان کو اپنی حس سے محسوس ہوتی ہے، تجربے سے اس کو معلوم پڑتا ہے. جو انسان دنیا میں سانس لے رہا ہے اور سالوں سال یہاں زندگی گزار رہا ہے، ایک بہت بڑی چیز کا مشاہدہ وہ کرتا ہے کہ کائنات کا نظام بڑی دقت کے ساتھ میں اور بہت ہی منضبط انداز میں چل رہا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں، کبھی یہاں پر گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، چاہے پھر وہ بارش کا نظام ہو، چاہے پھر وہ انسانوں کا مختلف ملکوں میں رہنے کے باوجود ایک ڈھانچے والا ہونا، 2 آنکھیں، 1 ناک، 1 زبان، 2 کان، ہاتھ، پاؤں، اور اسی طرح سے جسم میں خون کا ہونا، دل اور پھیپھڑوں کا، اور اسی طرح سے کڈنی کا، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. انسان چاہے کسی بھی ملک کا ہو، ڈھانچہ سب کا ایک ہے، چہرے الگ ہیں اور رنگ الگ ہیں، لیکن ہے ایک ہی سب. معلوم ہوتا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اسی لیے اس نے سب کو ایک جیسا بنایا. ضمنی فرق ہے لیکن اصل میں ایک ہی جیسے ہیں. اگر ایک جیسے ہوتے سارے کے سارے چہرے کے بھی اعتبار سے تو کتنا مشکل ہو جاتا، لیکن سب کو الگ الگ اس نے بنایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا جائے. بھائی اور باپ میں فرق ہو سکے، اجنبی اور اپنے میں فرق ہو سکے. سب کے چہرے ایک جیسے نہیں بنائے، تو اس نے الگ الگ بنایا لیکن ایک جیسا. تو معلوم ہوا کہ کوئی ایک ہے جو ان کو بنانے والا ہے، جس نے ایک ہی ڈھانچے میں ان کو پیدا کیا. اور پوری کائنات کا نظام اگر دیکھیں تو باہم اس کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کر کے مل کے چلتے ہیں. سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے اور آسمان میں جانے کے بعد ٹھنڈک کی وجہ سے وہ بادل بنتے ہیں. وہی بھاپ، پانی کے قطرات، بخارات
بھاپ بن کر اوپر جاتی ہے، لیکن اوپر جا کر بادلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہوائیں ان بادلوں کو لے جاتی ہیں مختلف علاقوں میں، اور وہاں سے پھر ایک خاص وقت کے بعد میں خاص درجہ حرارت کے تبدیل ہونے سے بارش ہوتی ہے۔ قطرہ قطرہ زمین پر گرتا ہے، پھر زمین کو بھی ایسا بنایا ہے کہ اس میں گریویٹیشن ہے تو قطرے نیچے آتے ہیں، اور پھر ڈھلان کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اوپر سے چیزیں نیچے کی طرف جاتی ہیں، تو یہ پانی مختلف علاقوں میں پھیلتے پھیلتے ندی نالوں کے ذریعے سے سمندروں میں جاتا ہے، اور پھر واپس سے وہی نظام چلتا ہے، وہی بھاپ بنتی ہے، وہی آسمان میں بادل بنتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے بارش ہوتی ہے، علاقے سیراب ہوتے ہیں، لوگوں کو جانوروں کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے، کھیتیاں اور اسی طرح سے علاقے سیراب ہوتے ہیں، اور وہاں پر اگتا ہے، لوگوں کو اور انسانوں کو ان کی غذا اور جانوروں کو ان کا پانی ملتا ہے، انسانوں کو ان کی غذا کھانا پینا اس سے ملتا ہے، اور زندگی کا نظام اس سے چلتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سارا نظام سالوں سال سے، نہ صرف صدیوں سے بلکہ ہزاروں بلکہ کتنے سالوں سے ہم نہیں جانتے، ایک زمانے سے چل رہا ہے، کوئی خلل اس میں نہیں ہے، ساری چیزیں ایک نظام کی پابند ہے، ایک نظام کی پابند ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو قل هو اللہ احد ماننے کے تقاضوں میں ایک یہ بات بھی ہے کہ آدمی اس بات کو مانے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے، کوئی اور نہیں۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں، ہواؤں کا چلانے والا کوئی اور، بارش برسانے والا کوئی اور، آگ کا مالک کوئی اور اس طرح سے مختلف چیزوں کے لیے الگ الگ معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دے کر اس کی نفی کی ہے کہ کائنات میں جو نظام ہے اس کے چلانے والے کئی نہیں، ایک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر لو ایسا ہوتا، عربی زبان میں لو جب آتا ہے تو عموماً ایسا ہے تو نہیں، لیکن فرض کر لو اگر ایسا ہوتا تو، لو اگر ایسا ہوتا کیا ہوتا، لو کان فیہما، فیہما دونوں میں، آسمانوں میں اور زمین میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، آلہہ الہ کی جمع ہے، الہ ایک معبود، آلہہ کئی معبود، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ان دونوں میں یعنی آسمان میں اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے، لفسدتا، تو ان دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا، بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دی کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ کائنات کا نظام اور اس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے اجزاء ایک ہی مالک کے حکم کے تابع ہیں، ہوا، بادل، آسمان، زمین، پانی، آگ، ساری چیزیں آپس میں قانون کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ زمین کو پانی کی ضرورت ہے، آسمان پانی برساتا ہے، زمین میں بارش جب کھیتی میں ہوتی ہے تو اس سے اناج اگتا ہے، تو یہ سارا نظام آپس میں مربوط ہے اور مل جل کے ساری چیزیں کام کرتی ہیں، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ساری چیزیں ایک مالک کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ آگ والا آگ نہیں دیتا، آپس میں ان میں اختلاف ہو جاتا معبودوں میں، اور جیسے حکومتوں میں ہوتا ہے کہ روک لیتے ہیں اپنی چیزوں کو، کسی وجہ سے اختلاف آپس میں ہو جائے، حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف قانون بناتی ہے کہ ہم ان کو یہ سپلائی نہیں کریں گے، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، وہ مانگ رہے ہیں لیکن ہم نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے اگر کئی معبود ہوتے نظام چلانے والے تو کائنات میں ایسا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کیا ہوتا؟ کیاس ہوتا، اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، فساد ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فساد نہیں ہے،
نظام ایک دم اچھے سے چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ اسی لیے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے وہ اللہ جو عرش کا رب ہے، جو اپنے عرش کے اوپر سے ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے اور عرش کا بھی محتاج نہیں، اس کا بھی مالک ہے، اور کہا کہ پاک ہے وہ اللہ جو رب العرش ہے، عرش کا مالک اور رب ہے، عما یصفون، ان بری باتوں سے جو اللہ کی طرف یہ لوگ گھڑ کے بیان کرتے ہیں، ایسے اوصاف جو اللہ کے لیے نازیبا اوصاف اللہ کے لیے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور ایک آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور کبھی اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں رہا، اللہ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور معبود بھی ہو، ایسا ہے ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اذن اگر ایسا ہوتا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر معبود اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ میرے لوگ ہیں، میں نے یہ بنایا ہے، میں نے زمین بنائی، تو نے آسمان بنایا، زمین میری ہے، میں لے جا رہا ہوں اس کو، دونوں کا کوآرڈینیشن نہیں ہوگا۔ ہوا میری ہے، آگ میری ہے، مٹی میری ہے، پانی میرا ہے، الگ الگ لوگ اپنی اپنی چیزیں لے کر آج نہیں تو کل اختلاف ہوتا، اور اختلاف ہوگا تو انسان اپنی چیز لے لیتا ہے۔ ویسے یہ معبود بھی اگر ہوتے، کئی ہوتے، تو یہ اپنی اپنی چیزیں لے کر الگ ہو جاتے، اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتے۔ اذن لذهب كل إله بما خلق، اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی مخلوق کو، اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو لے کر الگ ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض کے خلاف چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک معبود دوسرے معبودوں کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا ہے، جیسے بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ بڑا کون ہے؟ دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سب برابر ہیں یا کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ تو کیا ہوتا؟ بڑا چھوٹے کو دباتا، چھوٹے مل کر اس کے خلاف، بڑے کے خلاف تختہ پلٹنے کے لیے پوری طاقت لگاتے، یا اگر سب کے سب برابر ہوتے تو سب آپس میں مل کے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے اور کبھی جنگ ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہی حالت ہو سکتی ہے، یا تو ایکول ہیں یا تو ایکول نہیں ہے۔ اگر ایکول نہیں ہے سب کے سب، کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے، تو بڑا چھوٹے کو دبا کے جنگ ہوگی، یا چھوٹے جمع ہو کے بڑے کے خلاف جنگ کریں گے اس کو ہٹانے کے لیے، یا پھر سب کے سب برابر ہیں اور آپس میں متفق بھی نہیں ہیں تو سب کے سب آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ تو آپ دیکھیے کہ اذن لذهب كل إله بما خلق، ایک تو یہ ہوتا کہ سب کے سب اپنی اپنی چیزوں کو لے کے الگ ہو جاتے، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کر دیتے، جنگ چھیڑ کے اس کے خلاف لڑتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، جب دکھائی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، چیزیں باہم مل کر آپس میں کام کرتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں ان برے اوصاف سے جن سے یہ لوگ مشرکین اللہ کو متصف کرتے ہیں، یعنی وہ بری صفات جو اللہ کے، بری باتیں جو اللہ کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس الزام سے، اس جھوٹ سے، اس وصف سے، اس غلط بات سے پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو غیب اور شہادہ، چھپے اور کھلے ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ چھپی اور کھلی
ہر چیز کو جانتا ہے. فتعالی عما یشرکون، وہ بہت اونچا ہے اس شرک سے جس میں یہ مبتلا ہیں. ان کے شرک سے پاک ہے اور وہ بہت اونچا ہے. یہ گھٹیا بات ہے جو اس کی شان سے نیچے ہے، اس کی شان کے لائق نہیں، اس کی شان بہت اونچی ہے، ان گھٹیا باتوں سے بہت اعلیٰ اور برتر اور اوپر ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دونوں آیتوں میں، یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 91 سے 92 تک ہے، 2 آیتیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایسا ہوتا تو. اس سے علماء نے ایک بات یہ بھی کہی، یہاں پر یہ بھی کہا عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب اور شہادہ یعنی چھپی اور کھلی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. علماء نے کہا اس طرح کی آیتوں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ جو نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ کا علم کتنا اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ماضی کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حال میں کھلے چھپے سب کو جانتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر بالفرض مان لو کہ ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، یہ بھی اللہ جانتا ہے. اس کو محال کہتے ہیں. اگر جو نہیں ہو سکتا یعنی بالکل امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر وہ بھی ہو جاتا تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. اللہ کا علم اتنا اعلیٰ ہے. تو 5ویں بات ہم نے یہ دیکھی کہ نہ صرف نصوص اور وحی اس بات کی تائید کرتی ہے اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور تجربہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کا نظام چلانے والا نہیں، ایک ہی ہے. کئی ہوتے تو یہاں پر بالکل فساد برپا ہو جاتا. اس کا نہ ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک ہی رب ہے، لہذا ایک ہی معبود ہے. نمبر 6، ایک اور بات اللہ نے کہی کہ بالفرض مان لیا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. مشرکین کہیں گے نہیں، ہم برابر اللہ کی کسی کو نہیں مانتے، بڑا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ. اے نبی آپ کہیے اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں. اسے علماء کہتے ہیں کہ کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہے. یعنی کوئی انسان اگر کوئی بات کہہ رہا ہو، کفریہ بات کہہ رہا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اگر کوئی انسان کسی کی بات نقل کرے تو وہ اس کا مجرم نہیں بنتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اب اس نے اس کفریہ جملے کو کہا، ان کا جملہ نقل کیا، تو یہ غلط نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا رد کر رہا ہو یا اس کو محض نقل کر رہا ہو. اگر اس کا اقرار کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کے جملوں کو بھی قرآن میں نقل کیا ہے، اگرچہ وہ غلط باتیں ہیں لیکن ان کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نقل کیا ہے. تو کہا کہ قل لو، یہاں بھی لو آ گیا. اگر ایسا ہوتا تو، فرض کر لو ایسا ہوتا، ہے نہیں، اسی لیے کہا کما یقولون، جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں. قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون. اے نبی آپ کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں. اب یہاں ایک نقطے پہ غور کریں. وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ معبود نہیں، یہ باقی لوگ معبود ہیں. اسی لیے لفظ یہاں پر کیا ہے عربی کا؟ معہ، اللہ کے ساتھ. قل لو کان معہ آلہۃ، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ بھی معبود ہیں لیکن اور بھی معبود ہیں. تو اللہ کو منفرد نہیں مانتے تھے عبادت میں، بلکہ اللہ کو ماننے کے ساتھ اوروں کو مانتے تھے. تو کوئی انسان اللہ کو معبود مان کے اوروں کو معبود مانے تو وہ اسی صف میں کھڑا ہے جو مشرکین جس صف میں تھے. یہ کوئی کمال نہیں کہ انسان اللہ کو معبود مانے. اسی لیے توحید یہ ہے کہ اللہ کو معبود مانے اور دوسروں کو نہیں. کہا قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذن
لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر ایسا ہوتا بالفرض تو وہ لوگ بھی جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ عرش والے کی طرف راہ اختیار کرتے ہیں. وہ لوگ بھی جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے اگر ہوتے تو انہیں بھی عرش والے کی طرف رجوع کرنا پڑتا، اس کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرنی پڑتی. یعنی وہ برابر بھی نہیں ہوتے اللہ کے، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. یہاں پر دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. لبتغوا الی ذی العرش سبیلا میں دو معنی علماء نے ذکر کیے جس کو یاد رکھیں، ایک طاعت والا، ایک بغاوت والا، کیونکہ دونوں کی گنجائش علماء نے کہا عربی کے قاعدے کے اعتبار سے یہاں آ سکتی ہے، جس کی تائید ایک معنی کی پچھلی آیت میں ہوئی کہ اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، عرش والا ہے. عرش والا وہ اور کسی کو نہیں مانتے تھے مشرکین، اپنے سارے معبودوں کو مانتے تھے لیکن عرش والا صرف اللہ کو مانتے تھے. لہٰذا ان کے نزدیک یہ تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، عرش والا صرف اللہ ہے، باقی سارے چھوٹے ہیں. اللہ نے کہا اگر بالفرض ایسا ہوتا تو یہ سارے چھوٹے مل کے عرش والے کو ہٹانے کے لیے پوری قوت لگا دیتے ہیں. ایک معنی علماء نے یہ ذکر کیا ہے، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے. کوئی ایک بڑا جب ہوتا ہے اور چھوٹوں پر حکمرانی کرتا ہے تو چھوٹے کیا کرتے ہیں، جب اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ناراض ہوں گے، کوئی نہ کوئی حکم تو ان کو ناراض کرنے والا ہوگا. تو آپس میں بادشاہوں کے بارے میں بھی آپ دیکھیے، ان کے وزیروں کے بارے میں آپ دیکھیے، وہ کیا کرتے ہیں، جب بادشاہ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر سب مل کے سازش کر کے اس کو تخت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کائنات میں کبھی ایسا دکھائی دیا؟ آسمان و زمین میں کبھی ایسی بات دیکھنے میں آئی؟ نہیں. لہذا کہا کہ اگر ایسا ہوتا اور معبود ہوتے، کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. دوسرا معنی، یہ ایک معنی ہوا بغاوت والا، دوسرا معنی ہے طاعت والا. اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اللہ کے سوا بھی اور معبود ہیں تو اللہ تو عرش والا ہے، وہ عرش والے نہیں، وہ چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، انہیں بھی اللہ کی طرف قربت کے لیے کوشش کرنی پڑتی. تو جب وہ اتنے بڑے ہو کر انہیں اللہ کی ضرورت تھی تو تمہیں اللہ کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تم کو بھی وہی کرنا چاہیے جو وہ کرتے اگر ہوتے تو. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کے برابر ہوتا. تو کسی کو اللہ کے برابر مت بناؤ، نہ مقام کے اعتبار سے نہ حق کے اعتبار سے. تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے برابر ہو. تو جب برابر نہیں ہے تو اس کو مقام کیوں دے رہے ہو معبود کا؟ معبود کا مقام صرف اسی کے لیے ہے جس کے برابر کوئی نہ ہو. عبادت کا حقدار صرف وہی ہے جس کے برابر کوئی نہ ہو. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو اس کو معبود کا مقام کیوں دیا تم نے؟ کیونکہ معبود کا مقام صرف اللہ کے لیے خاص ہے. عبادت صرف اسی کی جا سکتی ہے جو سب کا مالک ہو. تو جب ایسے معبود ہوتے بھی اگر چھوٹے تو انہیں بھی اس بڑے رب العالمین کی طرف جو سب سے بڑا ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو جب وہ محتاج تھے تو محتاج معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہوتے بھی تو اللہ کے محتاج ہوتے، اس کی قربت کے محتاج ہوتے. تو جب محتاج وہ ہوتے تو محتاج کو معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کمزور معبود نہیں ہو سکتا، محتاج معبود نہیں ہو سکتا، جس کو کسی اور کی ضرورت ہو معبود نہیں ہو سکتا. اتنا سپیریئر عقیدہ ہے یہ کہ آپ کسی بھی قوم کا عقیدہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا یہ بچپن میں ابھی ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اسلام کا عقیدہ کتنا اعلیٰ ہے. جو کمزور ہے، محتاج ہے، جسے کسی اور کی ضرورت ہو وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے. جو کمزور ہے، محتاج ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو اس کو، وہ معبود بننے کے لائق ہی نہیں. معبود بننے کے لائق وہ ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جسے کسی کی حاجت نہ ہو، جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، وہ معبود بننے لائق ہے. جو سب کا مالک ہو، اس کے برابر کوئی نہ ہو. یہ مقام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ہے. بالفرض اگر وہ ہوتے تو انہیں بھی اللہ کی ضرورت پیش آتی. تو اللہ کے برابر کوئی نہیں،
لہذا اللہ کے ساتھ معبود بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. سبحانہ و تعالی عما یقولون، پاک ہے اللہ، اونچا ہے. سبحانہ پاک ہے، تعالی علو سے ہے، اعلیٰ سے ہے، اونچا ہے، اونچا ہے، پاک ہے اور اونچا ہے. عما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس بات سے. علوا کبیرا، ایسا کہ بہت اونچائی والا ہے وہ. علوا کبیرا، وہ ان کے اس شرکیہ جملے سے پاک ہے اور بہت 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 اونچا اور برتر ہے، اعلیٰ ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. اگر بالفرض اور معبود ہوتے بھی، جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ کی ضرورت پیش آتی، وہ بھی اللہ کے محتاج ہوتے. تو جب وہ بھی اللہ کے محتاج ہوتے، تم اللہ کے محتاج کیوں نہیں بنتے؟ تم ان کے محتاج کیوں بنتے؟ یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ محتاج کا محتاج بننا ذلت ہے. محتاج اسی کا بنو جو کسی کا محتاج نہیں ہے. رب اسی کو بناؤ جو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس قل هو اللہ احد میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ اس ایک کو معبود بناؤ جو کسی کا محتاج نہیں، جیسا کہ آگے بھی آنے والا ہے. اگلی آیت میں یہ بات آئے گی. اللہ الصمد کی تفسیر میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم ایسے کو معبود مانتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں. آج آپ دیکھیے مسلمانوں میں ایک طبقہ باباؤں کو، ان کی قبروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، ان پر سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے نام کی نظر ریاض کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں. یہ عبادتی اعمال ہیں جو خود وہ اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں. اللہ کے نام کی نظر کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو ان اعمال کو عبادت مان کے ہی تو اللہ کو پکارتے ہیں. یہی اعمال شیخ عبد القادر جیلانی یا گلی کوچے میں کسی کی قبر بنی ہو ان کی قبروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، یا دور سے بھی ان کو پکارتے ہیں، یا ان کے نام کی نظر نیاز اور قربانی اور ان کے نام کے اور معاملات ان کے ساتھ سجدے وغیرہ ان کی قبروں پہ جا کے کرتے ہیں. آپ سوچئے یہ سارے اعمال اللہ کے لیے خاص ہیں. کن کو؟ محتاج لوگوں کو. کسی زمانے میں وہ انسان تھے، آج قبروں میں ہیں، کھاتے تھے، پیتے تھے، پیشاب پاخانے کی حاجت ان کو تھی، بیمار پڑتے تھے، سکھ دکھ ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، سردی گرمی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. وہ انسان تھے. بہت سے لوگ ان میں نیک بھی تھے جو واقعی اولیاء اللہ کے تھے، نیک تھے، قابل قدر تھے، عزت کے حقدار تھے اللہ کے ہاں بھی، ہمارے پاس بھی. لیکن اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے برابر نہیں تھے. ان کے لیے اللہ کی عبادت کا ان کو حق کبھی نہیں ملا. وہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ خود اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے اپنی زندگی میں. اور آج ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد ان کا قرب تلاش کر رہا ہے، ان کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. یہ وہی تو کام ہے جو مشرکین کرتے تھے. یہ شرک توسل ہے کہ ان کی عبادت کر کے ان کے ذریعے سے وسیلہ ان کا بنا کر اللہ تک پہنچنا ہے. تو یہ غلط عقیدہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے. تو یہاں کہا کہ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے بالفرض، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، تو ان معبودوں کو بھی اللہ کی طرف راہ اختیار کرنی پڑتی، انہیں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی. اتنا اونچا ہے اللہ. لیکن ایسا نہیں ہے. اسی لیے آگے کیا کہا؟ سبحانہ و تعالی عما یقولون. ان کے دعوے کی تردید اللہ نے کی. وہ اللہ کے ساتھ معبودوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے. کہا نہیں، اللہ پاک ہے، اونچا ہے اس بات سے جس میں یہ مبتلا ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں
جو اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ و برتر ہے. یہ چھوٹی باتیں، گھٹیا باتیں ہیں، اللہ کی شان کے مناسب نہیں. تو یہ بہت ہی بڑی بات یہاں پر کہی گئی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ آلہہ، کئی معبود، یہ پلورل ہے، یعنی دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور مشرکین آپ دیکھیں ہر زمانے میں کئیوں معبودوں کی عبادت کرتے آئے. تو جہاں کئیوں معبودوں کا انکار ہے، وہی بعض طبقات سماج میں ایسے رہے جنہوں نے دو کو معبود بنایا. کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ نہیں. قل هو اللہ احد میں اس تثنیہ، ڈوالٹی جس کو آپ کہتے ہیں، دو معبود کا عقیدہ، اس کا بھی انکار ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے بھی کوئی لوگ ہیں جو دو کو مانتے ہیں؟ ہاں، مجوسی دو کو مانتے ہیں. زرتشت جس کو آپ کہتے ہیں یا زردشت جس کو کہتے ہیں، آج بھی فارسی یا ایرانی لوگوں کے یہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ دو معبود ہیں. آہورا مزدا جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ دو گاڈز مانتے ہیں. ایک بڑا سپریم گاڈ ہے جو خیر کا خالق ہے. دوسرا اہرمن جس کو کہتے ہیں، یہ ایول کا خالق ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خیر کا خالق ہوتا ہے، شر کا نہیں. تو شر کہاں سے آیا؟ ایک ایکول پاور ہے، ایک دوسرا پاور ہے جو اس خیر کے علاوہ شر کا پاور ہے، اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور خیر اور شر کی جنگ ہوتی رہتی ہمیشہ، اور اینڈ میں خیر ہی غالب آئے گی. لہٰذا ہم کو اچھے کام کرنا چاہیے کہ ہمارے ان اچھے کاموں کے ذریعے سے وہ خیر کا گاڈ جو ہے اور پاورفل ہوتا ہے. یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے. زوراسٹرینزم جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وہی عقیدہ ہے. اور ان کے ہاں آگ ان کے گھروں میں جلائی جاتی ہے. بعض اس کو پوچھتے ہیں اور بعض صرف اس لیے رکھتے ہیں علامت کے طور پر. ان کے ہاں آگ ہمیشہ جلتی دکھائی دے گی. کیوں؟ وہ یہ مانتے ہیں کہ آگ ہر چیز کو پیور کرتی ہے، پیورٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے. آگ سے سونا بھی خالص ہو جاتا ہے، اور چیزوں کو جو ہے آگ پاک کرتی ہے. تو پاکی کا جو تصور ان کے یہاں پر ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں میں اور جہاں بھی ہوتا ہے وہ آگ جلائے رکھتے ہیں، اور کچھ آگ کو پوجتے بھی ہیں. تو یہ جو دو معبود کا عقیدہ ہے، چاہے ایک کو برا مانے ہو اور ایک کو اچھا مانے، لیکن یہی ماننا ہوا کہ کائنات میں دو رب ہیں. ایک برائیاں کرتا ہے اور ایک پاور ایسا ہے جو مستقل ہے، اور دوسرا جو ہے اچھا ہے. یہ جو دو پاور جو مانتے ہیں، یہ پاور اسلام میں اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے. ایک ہی اللہ ہے جس نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی، جو بیمار بھی کرتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تجھ پر آئے تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جو اس کو دور کر سکے. تو معلوم ہے کہ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کو ہٹاتا بھی اللہ ہے، اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. باقی سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور جو بھی شر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونے دیا تو ہوتا ہے، وہ روکنا چاہے تو روک بھی دیتا ہے. سالوں سال فرعون نے بنی اسرائیل کو ستایا، بچوں کو قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے پاس اس کے گھر میں پالا پوسا. اللہ نے دکھایا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ایک دشمن کے ہاں محفوظ رکھ سکتا ہے اسی کو جو اس کے خلاف ہے، کل کو اس کی موت کا ذریعہ بننے والا ہے. اسی پانی میں سے نکالا، بچایا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. دیکھیے، پانی میں ڈالا ماں نے، اور پھر اس کے بعد بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس گیا، بیوی نے اٹھایا اور کہا کہ ہم اس کو پالیں گے. دیکھیے، پانی میں سے نکال کے فرعون اور اس کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کو پال رہے ہیں، اور بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ نے پانی میں ہی ڈبویا فرعون کو. ان کو بچایا، اس کو ڈبویا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. کائنات میں اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے. تو یہ ماننا کہ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، اور شر اور دنیا میں جو بھی چلتا ہے اس کا کوئی اور خالق ہے، نہیں. خالق صرف ایک ہے، اللہ. لیکن جو شر کائنات میں دکھائی دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ اس کو ہونے دیتا ہے.
گناہ کرنے والے کو قوت اللہ کی قوت دی ہے، اللہ نے اس لیے ملی ہے، لیکن اللہ نے اس کو آزادی بھی دی ہے کہ وہ چاہے تو صحیح چنے چاہے تو غلط. یہ نہیں کہ کوئی اور خالق ہے وہاں سے کوئی قوت لے کے گناہ کرتا ہے تو دو خالق ہوئے. نہیں، خالق ایک ہی ہے. کائنات میں جو بھی ہے سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتا ہے. طوفان کا آنا، آندھیوں کا آنا، راحت کا آنا، سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اکیلا کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ نہیں کہ دو ہیں. تو آج بھی جو مجوسی ہیں، جن کو مجوسی کہا جاتا ہے یا مجوس عربی میں کہتے ہیں ان کو، تو مجوس جو ہے میگیز جس کو کہتے ہیں، تو یہ لوگ دو معبود مانتے ہیں، خیر کا خالق، شر کا خالق، اور باہم گتھا گتی میں ہوتی رہتی ہے اور اینڈ میں جا کے خیر کا جیتے گا. تو وہ جو شر کا خالق ہے اس کو الگ سے بھی مانتے ہیں، وہ ایک اور پاور ہے جو اس کے اپوزٹ ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ مستقل ایک کوئی پاور ہو اللہ کے خلاف. نہیں، اللہ رب العالمین جب چاہے ختم کر سکتا ہے، جیسے فرعون کو کر دیا، نمرود کو کر دیا، حامان کو کر دیا، قارون کو کر دیا. بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ سب کو ختم کر سکتا ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کو نہیں لگے گا اس سے کم میں. جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. اللہ کے اپوزٹ کوئی پاور ہے جس سے اللہ کو لڑنا پڑے؟ اللہ کو کسی سے لڑنا نہیں پڑتا ہے، اللہ کو کس کو ریزسٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ کو کسی سے لڑنا نہیں پڑتا ہے، لڑ کے اس مشکل سے اس پر غالب آ گیا. اللہ کو ایسا نہیں کرنا پڑتا ہے، اللہ بس حکم دے دے ہو جاتا ہو. یہ تو اللہ پنپنے دیتا ہے غلط چیزوں کو، موقع دیتا ہے ان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. اسی لیے تو پنپ پاتی ہیں، جب پکڑنا چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے دو خالق کا، دو پاورز کا، یہ عقیدہ اسلام میں نہیں ہے کہ اللہ کو لڑ کے کسی سے جیتنا پڑے گا. نہیں، سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ. اور اللہ کا فرمان ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود مت بنا لو. لا تتخذوا الہین اثنین، الہین ٹو گاڈز، دو معبود. اثنین تاکید کے لیے، دو معبود مت بنا اپنے لیے، دو معبودوں کا عقیدہ مت رکھو. انما ہوا الہ واحد، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، معبود تو بس ایک ہی ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو مجھی سے ڈرتے رہو، مجھی سے ڈرتے رہو. فرحبون اور رہبا ڈرنے کو کہتے ہیں، جو بہت ڈر ہوتا ہے، اسی پر سے لفظ بنتا ہے راہب، اللہ سے ڈر کے عبادت کرنے والا، اللہ کی خوف کی وجہ سے عبادت کرنے والا. میرا کیا ہوگا اس لیے عبادت کرنا ہے مجھ کو. راہب، رہبا، رہبا ورغبا، رہبا ڈرنا. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو مجھے سے ڈرتے رہو. کہ انسان کسی دوسری طاقت سے ڈرتا رہے کہ اللہ کے اپوزٹ بھی کچھ ہے، وہ ہمارا بگاڑ سکتا ہے، ہمارا نقصان کر سکتا ہے. بعض لوگ جنات شیاطین سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت سے اطمینان ان کو نہیں ہوتا ہے. آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کو بچانے والا زیادہ قوت والا ہے. کتنی بھی سازشیں کریں کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ آپ کی حفاظت پر ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یا فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی.
وہ ایک ہی بس کافی ہے. لیکن آپ دیکھیے جنات ستا رہے ہیں, گھر کے اندر ایسا ہو رہا ہے, فلاں پریشان فلاں پریشان, پھر کیا کرتے ہیں بابا اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ایک مرغی لو اور قبرستان میں جاؤ, بسم اللہ اللہ اکبر بولے بغیر ذبح کرو, فلاں برج کے نیچے جاؤ, ندی کے کنارے جاؤ, رات کے 12 بجے جاؤ, اماوس کے دن جاؤ, فلاں چیز آپ کو یہ کرنا پڑے گا. جنات کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے قربانی دی جاتی ہے, کیونکہ اللہ کا نام اس پر نہیں لیتے ہیں. تو یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا چڑھاوا ہو جاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. یہ شرکیہ عمل ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے, اس سے کبھی نہیں کرنا ایسا. تو اس کو اتنا بڑا پاور مان لیا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا, اس کو اللہ کی عبادت اس کے لیے کرنی پڑ رہی, اس کے شر سے بچنے کے لیے, جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا سکتا ہے. وہ اللہ کی طرف آنے کی بجائے اس کی طرف چلا گیا. اللہ کی حفاظت والا عمل کرنے کی بجائے شیطان کی طرف سے بچنے کا عمل اس نے کیا. مجھے مت ستاؤ, شیطان سے یہ کہنے کی بجائے, دیکھیے سوچئے اس بات کو, آپ شیطان کو خوش کر کے کہیں کہ مجھے مت ستاؤ, اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ اللہ کو خوش کر کے کہیں کہ اللہ مجھے بچا. آپ کے پاس 2 آپشن تھے, آپ کے پاس دونوں آپشن تھے, تو کیوں آپ نے ایمان کھونے والا آپشن چنا؟ تو بعض لوگ اس طرح سے بھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے ڈرتے ہیں. شر کا خالق ہے وہ سیٹن, اس سے بچاؤ کے لیے ہم کو یہ کرنا پڑے گا, توڑ کے لیے ہم کو یہ کرنا پڑے گا. شرکیہ کفریہ اعمال آدمی کر لیتا ہے شیطان سے ڈر کے. نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. ایک اللہ کی مدد, ایک اللہ کی حفاظت لینا. کہا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اور اللہ کا فرمان ہے کہ تم 2 معبود مت مانو, 2 کو اپنے لیے معبود مت بنا لو. انما ہوا الہ واحد, وہ تو بس ایک ہی معبود ہے. فإیایا فرحبون, آپ دیکھیں وہ شر کے خالق کو مانتے ہیں نا کہ ایک باطل کی پاور ہے, ایول پاور ہے جو تم کو نقصان پہنچائے گا, اس سے ڈرنے لگتا آدمی. پھر اللہ نے کیا بتایا؟ فإیایا فرحبون, تم مجھ سے ڈرو, بچانے والا بھی میں, اور اگر سزا دینے پر آؤں, پکڑنے پر آؤں, تکلیف دینے پر آؤں تو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں سب سے بچا سکتا ہوں, اللہ سب سے بچا سکتا ہے, لیکن اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. مشرکین کا بھی عقیدہ تھا, وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, وہ پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. تو یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو باطل ہے اور اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے. تو قل هو اللہ احد کا تقاضا ہے کہ ہم شر اور خیر کے 2 خالق بھی نہ مانیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو تمام چیزوں کا خالق ہے, اچھی چیزیں بھی اور نقصان دینے والے بھی, راحت دینے والی بھی, ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. لیکن ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اس کی ایک حکمت ہے. اس نے اگر سانپ اور بچھو کو بھی پیدا کیا ہے, اس میں ایک آزمائش کی حکمت ہے. ہمارے لیے خیر کا پہلو بھی اس میں ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے اور کبھی سمجھ بھی جاتے ہیں. نمبر 3, آپ نے دیکھا 2 کا عقیدہ غلط, ایک اور عقیدہ ہے وہ 3 کا عقیدہ ہے, جس کو آپ انگلش میں ٹرینیٹی کہتے ہیں, یا عربی میں اس کو آپ تثلیث کہتے ہیں. یہ بھی عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ معبود کتنے ہیں؟ 3. کون؟ گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی اسپرٹ. یہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں, باپ, پتا, پتر اور پوتر آتما. یہ عقیدہ اسلام میں نہیں ہے, یہ باطل عقیدہ ہے. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مدبر ہے, معبود ہے اور یکتا ہے, اس جیسا کسی چیز میں کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ, ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے. ثالث ثلاثہ, ثالث ثلاثہ, 3 میں کا
तीसरा है, सालिस थर्ड, सलासा थ्री, थर्ड ऑफ द थ्री, तीन में का तीसरा। उन्होंने क्या किया? कुफ्र किया। मालूम हुआ कि ट्रिनिटी का अकीदा कुरान में इसको कुफ्र करार दिया गया है, ये कुफ्र है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, जबकि कोई माबूद नहीं सिवाय उस एक माबूद के। व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलून, और अगर जो कुछ ये कह रहे हैं उससे अगर वो बाज नहीं आते, अगर वो उसको छोड़ते नहीं, इंतहा रुक जाना, अगर वो इस बात से जो कह रहे हैं बाज नहीं आते, रुकते नहीं, लयमस्सन्न अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, इन कुफ्र करने वालों के लिए उनको एक दर्दनाक अजाब आ लिपटेगा। मस करना, लिपट जाना, छूना, या उनको वह अजाब उन पर डाल दिया जाएगा। अगर ये अपने बात से, इस कुफ्र या बात से बाज नहीं आते तो अल्लाह की तरफ से एक दर्दनाक अजाब, अज़ाबुन अलीम, अलम जिसमें होगा, जिसमें दर्द होगा, तकलीफ होगी। अगर अपनी इस बात से ये बाज नहीं आते तो अल्लाह ताला की तरफ से एक दर्दनाक अजाब उन पर उनको आ लिपटेगा, उनको अपनी लपेट में ले लेगा। ये सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 73 है। इसमें अल्लाह ताला ने ट्रिनिटी का इनकार किया है। तीन माबूद का अकीदा इस्लाम में नहीं है, और ईसाई अकीदा रखते हैं, जिससे मालूम होता है कि यह अकीदा क्या है? कुफ्रिया अकीदा है। इसी तरह से एक और अकीदा है जिसको आप हुलूल का अकीदा कहते हैं, अवतार, कि कोई इंसान किसी का अवतार हो, गॉड का अवतार है, वो इंसान की शक्ल में खुदा जमीन पर आ गया। ये जो अकीदा है ये बहुत सारी कौमों के अंदर है और ईसाइयों में भी है। इसीलिए ईसाइयों में से बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है। धरती पर अल्लाह ताला इंसान के रूप में आ गया, इसको हुलूल कहते हैं, कि अल्लाह इंसान में हल हो गया। जैसे पानी में रंग हल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको अलग नहीं कर सकते, या बोतल में पानी आ जाता है, तो इंसान में वो आ गया, हुलूल। यह अकीदा भी बातिल और कुफ्रिया अकीदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है, अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है, यानी मसीह इब्न मरियम अल्लाह एक ही है। तो ये क्या है? ये कुफ्रिया अकीदा है। इसी से उलमा ने कहा वहदतुल वजूद, इसका अकीदा इससे बदतर है। वो एक में अल्लाह को मान के काफिर हो गए, ये कईयों में हर चीज में अल्लाह को मान के काफिर नहीं होगा। सोचिए, अल्लाह हर चीज में है। ये जो अकीदा है ये हुलूल का अकीदा कुफ्रिया अकीदा है कि हर चीज में अल्लाह को मानना। बाज लोग ऐसे हैं जो ऐसा अकीदा रखते हैं, हर चीज में तेरा ज़ुहूर है। नहीं, अल्लाह ताला हर चीज में नहीं है, हर चीज में अल्लाह जाहिर हो रहा है। सूफिया इस अकीदे तक चले गए कि फिर उन्होंने हर चीज में अल्लाह को माना, अल्लाह के सिवा किसी का वजूद है ही नहीं, तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो अल्लाह ही का ज़ुहूर है। नऊज़ बिल्लाह, ये कुफ्रिया अकीदा है। तो एक ईसा अलैहिस्सलाम में उन्होंने अल्लाह को माना, काफिर हो गए। अगर ये हर इंसान में माने, फासिक फाजिर, बल्कि इंसान, बल्कि जानवर, बल्कि बेजान चीजें, हर एक में अल्लाह को माने, बताइए कितना बड़ा कुफ्र है ये। तो ये अकीदा बातिल अकीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मह व मन फिल अर्दि जमीअन। अल्लाह ने यहां डांटा ये बताने के लिए और ये बताते हुए कि अल्लाह कितना बड़ा है, उससे कोई किसी को बचा नहीं सकता है, ऐसा और कौन है। कहा कुल, ए नबी आप कहिए, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन, अल्लाह की बजाय और है किसके हाथ में इख्तियार।
इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्द जमीअन, अगर अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम को, उनकी माँ मरियम को और ज़मीन में जितने हैं सबको हलाक करना चाहे, किसी के हाथ में इख्तियार है कि अल्लाह को रोक दे? अल्लाह से कोई बचा सकता है या अल्लाह को कोई रोक सकता है? ये इख्तियार किसके हाथ में है? ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन, अल्लाह के मुकाबले में है कौन जो इतना इस बात का इख्तियार रखता हो कि बचा ले? अगर वो इरादा कर ले मसीह इब्न मरियम को, उनकी माँ को और सारे लोगों को हलाक कर दे, यानी वो भी आ गए, सब आ गए, इसमें बड़ी से बड़ी शख्सियात सब आ गई, कोई बचाने वाला है? अगर अल्लाह हलाक करना चाहे तो आप सोचें कि बहुत सारे लोग अल्लाह के सिवा दूसरों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, उनसे मददें मांगते हैं, उनसे शिफा मांगते हैं। अगर अल्लाह ही आपको बीमार करना चाह रहा है, सब मिलकर शिफा दे सकते हैं। अल्लाह आपको नाकाम करना चाह रहा है, सब मिलकर कामयाब कर सकते हैं। अल्लाह आपको तकलीफ देना चाहता है, सब मिलकर राहत पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आपको मौत देना चाहता है, सब मिलकर बचा सकते हैं? नहीं। तो जब उसी के हाथ में इख्तियार है तो किसी और से क्यों मांगे, किसी और की तरफ क्यों जाएं? क्यों ना उसी से मांगा जाए? फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने तो ये कहा, कहीं और मत दौड़ो, बल्कि कहा फ़अयन तज़हबून, कहां जा रहे हो तुम कहां जा रहे हो? अल्लाह की तरफ दौड़ो। मोमिन राहत हो या तकलीफ हो जानता है दोनों अल्लाह की तरफ से आती है, लिहाजा उसके तकलीफों से बचने के लिए और तकलीफों को हटाने के लिए और राहत को पाने के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, किसी और की तरफ नहीं। तो कहा अगर अल्लाह मसीह को, मसीह इब्न मरियम को, उनकी मां को और बल्कि जमीन के सारे लोगों को हलाक करना चाहे, कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में इनको बचा सके? किसके हाथ में इख्तियार है बचाने का या अल्लाह को रोकने का? है? नहीं है। ये अल्लाह है, इतना बड़ा है, और तुम कहने लगे कि मसीह ही अल्लाह है और अल्लाह ही मसीह है, और ये भी मानते हो कि वो क्रॉस के ऊपर उनको मौत आई। कितनी अजीब बात है। नऊज़ बिल्लाह, जब वो अल्लाह थे तो क्या अल्लाह की मौत हो गई? सोचिए। हमारा अकीदा तो ये कि अल्लाह ने उनको बचा लिया। आज भी बाइबल में है, आखिरी वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, ए अल्लाह क्या तूने मुझको छोड़ दिया? तो किसको पुकार रहे हैं? अगर वही अल्लाह है तो पुकार किसको रहे हैं? सोचिए। अगरचे हम ये मानते हैं कि आज बाइबल मुहर्रफ है, लेकिन आज भी इस तरह के जुमले उनको कम से कम वो मानते हैं, उनके लिए हैं कि बताओ पुकार किसको रहे हैं भाई? अगर वही खुदा हैं तो क्या खुदा किसी और को मदद के लिए पुकारता है? सोचने की चीज है। लेकिन इंसान बाज शिर्क जो है इंसान की अक्ल को खराब कर देता है। मसला ये है, शिर्क है ही इसी गंदगी कि इंसान की अक्ल ही खराब कर देता है। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगा, लेकिन मोटी मोटी बातें समझने में अक्ल नहीं चलेगी उसकी। वो कंप्यूटर को पूजने वाला बन जाएगा, इतना गधा बन जाएगा वो, इतना नादान बन जाएगा वो कि वो चीजों को पूजने लग जाए। कितनी अजीब चीज है। तो सोचिए कि मखलूक को पूजना इस्लाम में नहीं है। सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है, सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है। कहा कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आदानुन ला यस्मऊना बिहा। इनके दिल हैं जिससे ये सोचते नहीं, इनकी आंखें जिनसे देखते नहीं, इनके कान हैं जिनसे सुनते नहीं। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, बल्कि ये जानवरों की तरह है, इससे गए गुजरे हैं। शिर्क करने वालों का हाल अल्लाह ने उनको जानवरों से भी बदतर कहा है। क्यों? इंसान की अक्ल इतनी खराब हो जाती है। अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। इसीलिए आगे क्या कहा, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। अल्लाह ही का है, अल्लाह ही की बादशाहत है, आसमानों की, जमीन की और उन दोनों के दरमियान जो कुछ है, सब की बादशाहत अल्लाह की है। यख्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। अगर तुमको लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, ऐसे कैसे हो गया, तो क्या उनको अल्लाह का बेटा बना दोगे?
صرف اس وجہ سے کہ ان کا کوئی باپ نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, بغیر باپ کے چاہا تو ان کو پیدا کر دیا. یخلق ما یشاء, وہ اللہ کی مخلوق ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہیں. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, وہ تو ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی نفی کی اور تردید کی کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی اور مخلوق کو یہ مانے کہ اللہ اس میں ہے. یہ اوتار والا عقیدہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کسی مخلوق میں نہیں ہے, مخلوق اور خالق ایک نہیں ہے. بعض صوفیہ بھی اس عقیدے کی طرف چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں آ جاتا ہے. یہی عقیدہ, یہ سب باطل عقیدہ ہے, یہ باطل عقیدہ ہے. اس طرح کے عقائد اسلام میں نہیں ہے. نمبر 10, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قل هو اللہ احد, کہو وہ اللہ ہے, یکتا ہے, منفرد ہے, ایک ہے. اس عقیدے کے ماننے کے تقاضوں میں ایک چیز یہ بھی ہے, ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک انسان توحید کا اقرار کرے اور شرک اور باطل معبودوں سے براءت اور بیزاری کا اظہار کرے. اسے نفرت ہو شرک سے. یہ نہیں کہ آدمی کہے بھائی ان کے لیے ان کا دین ہے نا, وہ کر سکتے ہیں, کیا مسئلہ ہے اس کے اندر, ہم تو ٹھیک ہے اسلام کو مانتے اور ہم تو ایک اللہ کو مانتے, لیکن وہ بھی تو اور معبودوں کو مانتے ہیں, اس کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے. لکم دینکم ولی دین, ہمارے لیے ہمارا دین ہے تو ان کے لیے ان کا دین ہے, ان کو بھی ہم مانتے. تم اپنی جگہ صحیح, ہم اپنی جگہ صحیح. نو, یہ کفر ہے. تم اپنی جگہ صحیح کیسے جب وہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے. لہذا قل هو اللہ احد کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو شرک سے نفرت ہو, وہ شرک کو کبھی صحیح نہیں سمجھتا ہو. یہ نہیں کہ آدمی اس کو کہے کہ ٹھیک ہے ان کے لیے وہ صحیح ہے, اپنے لیے صحیح نہیں بھائی, ان کے لیے صحیح ہے نا کیونکہ وہ لوگ مانتے اس کو. نہیں, وہ کسی حال میں صحیح نہیں ہے. بعض اوقات مشرک قوموں کے ساتھ رہتے رہتے ہم ان کے دین کو صحیح ماننے لگ جاتے ہیں, وہ ان کی جگہ صحیح ہے. خاص کر کے جب مہنگی بلڈنگز میں آدمی رہتا ہے, بہت ہائی لیول کی سوسائٹی میں رہتا ہے, ان کے رسم و رواج میں شریک ہوتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, سب صحیح. قل هو اللہ احد کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مانے کہ صرف اللہ معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے, اور جتنے شرک کی جتنی صورتیں ہیں ان کو وہ تسلیم نہ کرے, ان کو دل میں ان کے لیے انکار ہو, اس کو قبول نہ کرے, کبھی صحیح نہیں مانے اس کو کبھی صحیح نہیں مانے. یاد رکھیے کہ ایک انسان اگر باطل ادیان کو حق مان لے, اسلام کے برابر مان لے, اس سے بدتر یہ کہ اسلام سے بہتر مانے, ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. باطل دین کو حق مانے, اسلام سے نکل جاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ہاں, جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا, ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا, ان کو انسان ماننا, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا, احسان کر, یہ اپنی جگہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو غلط مان رہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کریں, یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, اخلاق سے پیش آئیے. لیکن یہ کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح نہیں, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح نہیں, یہی صحیح ہے, اسلام حق ہے, یہ ماننا ضروری ہے. دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے, سلوک اچھا ہو سب کے ساتھ میں, لیکن حق آدمی اسی کو مانے جو صحیح ہے اس کے نزدیک. کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کو بھی صحیح بولنا غلط ہے. جس کو واقعی آپ مان رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں, تو شرک صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, اے نبی آپ کہیے
ای شیء اکبر شہادہ، گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، پھر آپ کہیے کہ تمہارے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے کون صحیح کون غلط اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ جانتا ہے کون صحیح ہے، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے، اللہ قیامت کے دن گواہی دے گا کون صحیح تھا، اللہ فیصلہ کرے گا، اور آج بھی اللہ گواہ کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری طرف بطور وحی، بذریعہ وحی القاء کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو آگاہ کر دوں، خبردار کر دوں، تمہاری غلطیاں واضح کر دوں، وَمَنْ بَلَغَ، اور اس کو بھی سمجھا دوں، اس تک بھی پہنچا دوں جس تک یہ قرآن پہنچے، اس کو بھی خبردار کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچے۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آدمی تک پہنچنا ضروری نہیں، قرآن بھی اس تک پہنچ جائے اور اس کو سمجھ لیں تو اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو خبردار کر دیا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دوں، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ دعوت قرآن کی پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی اور معبود ہیں، اللہ کے ساتھ بھی اور معبود ہیں؟ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ کویسچن۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی آپ کہیے میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا، میں اس کی گواہی نہیں دیتا، بلکہ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی آپ کہیے وہ تو بس ایک معبود ہیں، اللہ وہ ایک ہی معبود برحق ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو ان سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں ان سے، میرا ان کا کوئی لینا دینا نہیں، میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں ان سے دور ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ہوں۔ آپ دیکھیے یہاں پر قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں اس کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو میں ان سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں، میں ان سے دور ہوں، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا، میں ان کو تسلیم I do not accept، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا، ہاں نہیں ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے، نہیں میں نہیں مانتا۔ یہ جرت آدمی میں ہونی چاہیے، یہ جرت انسان میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دے، اللہ نے اسے منع کیا ہے، ایسا انسلٹنگ بات نہ کرے جس سے فساد ہو جائے، لیکن صاف الفاظ میں، مہذب الفاظ میں کہے میں اس بلیف کو نہیں مانتا کہ اللہ کے سوا بھی اور کوئی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ مانتے ہو، آپ کا عقیدہ ہے، ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو مہذب انداز میں بولنے آنا چاہیے، جھگڑا پیدا کیے بغیر، وہ کسی سے نہیں ڈرے، وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ حفاظت کرنے والا ہے، آدمی ہاں جا کے جھگڑا بھی نہ چھیڑے کسی سے، تم کس کو مانتے تم کس کو مانتے، نہیں، لیکن اگر موقع ہے بھائی مانتے کہ آپ اس کو، نہیں بھائی ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ آپ مانتے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، صحیح ہے بھی نہیں بولے، ٹھیک ہے بھی نہیں بولے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ اپنے عقیدے پہ، ہم اپنے عقیدے پہ، ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام دوسروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جس عقیدے پر چاہے رہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ صحیح ہے، اس اعتبار سے کہ زبردستی نہیں کی جا سکتی مسلمان بنانے کے لیے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام تردید بھی اس کی کرتا ہے، لیکن انسان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی سے اسلام میں آئے، زبردستی نہیں کر سکتے کسی پر۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں داخل کرنے میں، دین میں لانے میں کسی پر زور زبردستی نہیں ہو سکتی ہے، کسی کو دباؤ ڈال کے اس کے سر پہ تلوار رکھ کے آپ اس کو اسلام میں داخل کریں، نہیں، لیکن اپنی بات کو بیان کرنا بھی ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں مانتے ہیں، تم کو اسلام رخصت دیتا ہے، اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ تم
اسلام قبول کرو یا نہ کرو، لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کئیوں کی عبادت کرو. دونوں میں جمع کرنا ضروری ہے. اختیار ان کا ہے لیکن ہم اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. تو یہ 10 باتیں ہم نے دیکھی جو قل هو اللہ احد کے ضمن میں آئیں. اب آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا واقعی اللہ کو ایک ماننا واقعی کیا ہے، لیکن اس کے اس سے اور باقی ہیں. اب اس ایک آیت کی پوری تفصیل آگے اللہ نے اس احدیت کو، اللہ ایک ہے، اس کو باقی کی 3 آیتوں میں اللہ نے ثابت کیا ہے کس اعتبار سے ایک ہے. اور وہ باطل عقائد جس میں لوگ مبتلا ہوئے ان کی تردید اللہ نے کی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے اور تفصیل اس کی ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.